السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو نبی رحمت شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نماز کو کس ادب و احترام اور کس اطمینان و سکون سے پڑھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے میں اتنی جلدی اور اتنی رفتار کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں کہ صحیح طریقے سے ان کی نماز بھی نہیں ادا ہوتی اور ان کا وقت نماز میں جاتا ہے، لیکن اب وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی کہ نہیں مقبول ہوگی یہ رب ہی بہتر جانے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے وہ نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ 4 رکعات نماز ادا کرنی ہے، اسے 2 منٹ کے اندر 1 منٹ میں 4 رکعات ادا کر لینا، 2 منٹ میں 4 رکعات ادا کر لینا، یہ کس اعتبار سے پڑھتے ہیں یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ صحیح طریقے سے نماز پڑھنا یہ اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، تو جو صحیح طریقہ نماز کا ہے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے اور بخاری شریف میں بھی اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، السلام علیکم۔ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعلیک السلام، تجھ پر سلامتی ہو۔ سرکار فرماتے، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ ابھی تم نے نماز صحیح نہیں ادا کی ہے۔ وہ شخص جاتا ہے، دوبارہ نماز پڑھتا ہے، پھر نماز کے بعد آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ سرکار نے اس کا جواب دیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ تم نماز پڑھو، ابھی تم نے اپنی نماز مکمل نہیں کی ہے۔ وہ شخص جا کے دوبارہ نماز پڑھتا ہے، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، حضور کو سلام پیش کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد پھر سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اپنی نماز مکمل کرو، ابھی تم نے اپنی نماز مکمل نہیں کی ہے۔ اب بندے نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بیان فرما دیں تاکہ میں اپنی نماز صحیح طریقے سے ادا کروں، میری نماز صحیح ہو جائے، ایسا طریقہ بیان فرما دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کا وقت آ جائے تو اچھی طریقے سے وضو کرو اور اللہ کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جو کچھ قرآن شریف کی آیت سے تمہیں میسر آئے، آسان لگے، اسے اچھے طریقے سے تلاوت کرو، پھر اطمینان و سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ، اس قدر رکوع میں رہو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے۔ اب رکوع سے اب قیام کی طرف جب لوٹیں تو مکمل کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ۔ اب اطمینان و سکون کے ساتھ آپ پہلا سجدہ کریں، سجدہ مکمل اطمینان و سکون سے ہو جائے، مکمل اطمینان ہو جائے، پھر آپ سجدے سے اٹھیں، مکمل اٹھیں، پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سجدے میں جائیں۔ اس طریقے سے اب یہ سجدہ جب اطمینان و سکون سے ہو جائے پھر اٹھیں قیام کی طرف۔ یہ اس طریقے سے 1 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1 رکعت مکمل ہوئی، اسی طریقے سے بقیہ رکعتیں بھی مکمل کیا کریں۔ حضرات محترم، یہ جو جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ تعدیل ارکان کو چھوڑ جاتے ہیں، تعدیل ارکان فوت کر دیتے ہیں۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں جہاں جہاں نماز میں ٹھہرنے کا حکم ہے وہاں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا واجب ہے۔ اب اگر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں رکتے ہیں تو تعدیل ارکان فوت ہو گیا، اس طریقے سے آپ کا واجب فوت ہو گیا۔ اور جب واجب ترک ہوتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ صحیح ہوتی ہے، یعنی وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوا کرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں سمجھ میں آیا۔
پھر ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ کسی راجہ مہاراجہ بادشاہ کلیکٹر آفیسر کی خدمت میں حاضر ہونا نہیں، بلکہ خدائے واحد قہار کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بغور سن لیں۔ حضرت خواجہ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح کھڑے ہوں، کس ادب کا مظاہرہ کریں، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اسی جملے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کس طریقے سے کھڑے ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں اس سے کم مؤدب نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ ایاز غلام اپنے بادشاہ محمود کے سامنے کیا کرتا تھا۔ جتنا ادب ایاز اپنے بادشاہ محمود کا کیا کرتا تھا، اس سے کم ادب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے کہ کتنا ادب کیا کرتے تھے حضرت ایاز، بادشاہ محمود کا کتنا ادب کیا کرتے تھے، کتنا احترام کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ سن لیں۔ پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر کھجلانا، کبھی ادھر نظریں گھمانا، کہیں یہاں کی باتیں سوچنا، کبھی اس تشویش میں پڑنا، کبھی ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت دینا۔ اور ایک بادشاہ کا ادب حضرت ایاز کس طرح کیا کرتے تھے، اس ادب و احترام سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کس طرح کھڑے ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے حضرت ایاز بادشاہ محمود کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ اپنی کرسی پر موجود تھے اور بہت سے اس کے وزراء، بہت سے لوگ موجود تھے، وہاں حضرت ایاز بھی تھے۔ انہوں نے اپنے پیر کو حرکت دیا، اپنے پیروں کو ہلا دیا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ اپنی فراست سے، اپنی عقل مندی سے سمجھ گیا کہ محمود کا یہ غلام جو ایاز ہے، کبھی اس نے محمود کے سامنے تو کوئی غلطی کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی اس نے بادشاہ محمود کی توہین نہیں کی، لیکن آج اس نے توہین کیسے کر دی؟ تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ تو کچھ عذر ہوگا یا کوئی وجہ ہوگی، اس بنیاد پر ایاز نے اپنے پیروں کو ہلایا ہے۔ بادشاہ محمود نے حضرت ایاز کو کسی کام سے باہر بھیج دیا اور اس کے پیچھے ایک ہمنشیں کو بھی بھیج دیا، اس کے ساتھ رہے اور اس کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت ایاز جب باہر گئے، روایت میں یہ آیا کہ جب وہ باہر گئے تو انہوں نے اپنے پیر سے موزے کو ہٹایا اور موزے کو جب جھاڑا تو اس کے اندر سے ایک بچھو نکلا۔ اب وہ جو شخص انہیں دیکھ رہا تھا بادشاہ کے سامنے گیا اور اس نے پورا واقعہ بتا دیا۔ جب حضرت ایاز واپس بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ معاف دارے، مجھے معاف کیجیے، یہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، کیونکہ غلاموں سے غلطی ہوتی ہے، آقاؤں کا شیوہ، آقاؤں کا طور طریقہ ہے کہ آقا معاف کر دیا کرتے ہیں۔ محمود بادشاہ نے کہا کہ ایاز، جو بچھو کا واقعہ تم چھپا رہے ہو وہ واقعہ مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت ایاز نے بیان کیا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ کو بچھو کا واقعہ معلوم ہی ہو گیا ہے تو آپ یہ بھی جان لیں کہ اس بچھو نے میرے پیر میں 7 مرتبہ ڈنک مارا۔ اس بچھو نے میرے پیر میں 7 مرتبہ ڈنک مارا۔ جب ڈنک مارنے کی شدت اور اس کی تکلیف اور اس کا الم مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تب میں نے اپنے پیر کو حرکت دی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خواجہ علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام ایک بادشاہ کا جتنا ادب کرتا ہے، خاص طور سے ایاز غلام بادشاہ محمود کا جتنا ادب کر رہے ہیں، اتنا ادب کم سے کم ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہونا ہی چاہیے۔ تو مسلمانوں اب سمجھیں کہ ہم کس ادب و احترام کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ حرکت کرتے رہتے ہیں، ہماری نگاہیں حرکت کرتی رہتی ہیں، ہم کبھی ادھر کھجلانا، کبھی ادھر کھجلانا، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک رکن میں 3 مرتبہ اپنے ہاتھ سے حرکت دے دی، کھجلا دیا، 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو نیت سے ہٹا دیا، یا جس بھی رکن میں آپ تھے وہاں سے آپ نے ہٹا کر 3 مرتبہ آپ نے کھجلا دیا، تو آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی، آپ کی نماز چلی جائے گی۔ 1 مرتبہ معاف ہے، 2 مرتبہ معاف ہے، لیکن 3 مرتبہ نہیں معاف ہے۔ اور ہم بارہا اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں نماز میں، اور یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم کس بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ بس آپ اپنے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ یہ اللہ واحد قہار کی بارگاہ ہے، اللہ واحد جبار کی بارگاہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا تمام معاملہ صحیح ہو جائے گا اور ہمارا جو طور طریقہ رائج ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔